بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کرک الیگزینڈر ایک امریکی شہری تھا۔ یہ امریکی ریاست اوریگون کا رہنے والا تھا اور گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ پھر اپریل 2006 کو کچھ ایسا ہوا کہ اس نے کرک کو ایک نئی زندگی دی۔ وہ موت کے منہ میں تھا۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ اس سارے واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسپر روایت ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، کرک الیگزینڈر گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کی جاب بھی آن لائن تھی اور اس وجہ سے گھر میں ہی سارا دن گزارتا۔ اس نے شادی بھی نہیں کی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے ماں باپ زندہ تھے، اس لیے اپنی ساری ضروریات اور کھانے کا انتظام خود ہی اس کو کرنا پڑتا۔ چونکہ اکیلے پن کی وجہ سے کرک کو ہر کام کرنے میں اکتاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنا کھانا بھی باہر سے آرڈر کرتا، جس کے لیے یہ ڈومینوز پیزا والوں کو ہی آرڈر کرتا۔ مگر دوستو، یہ جان کر آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ کرک کو اکیلے زندگی گزارتے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ اس سارے عرصے میں وہ ڈومینوز پیزا والوں سے ہی کھانا منگواتا تھا، جو اس کے گھر کے قریب تھا، یعنی صرف 6 منٹ کی مسافت پر۔ کرک کے کام کی نوعیت کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ رات کو دیر تک کام کرتا تھا، اس لیے وہ تقریباً رات کے 11 سے 12 بجے کے درمیان کھانا منگواتا تھا۔ کھانے میں ہمیشہ کرک فاسٹ فوڈز ہی استعمال کرتا۔ اس دورانیہ کو 10 سال ہو چکے تھے۔ دوستو، یہ شخص ڈومینوز پیزا والوں کا اب نہ صرف ریگولر کسٹمر تھا بلکہ دوست بھی بن چکا تھا۔ اس برانچ میں کام کرنے والے سارے سٹاف کو بھی 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے سارے کرک کو جانتے تھے۔ سٹور مینیجر کا نام سارا فلر تھا اور یہ عورت بھی کرک کو اچھی طرح جانتی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کرک اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا تھا۔ اس کا نہ کوئی دوست تھا اور نہ ہی فیملی، لہٰذا اس کے دوست اور فیملی سب کچھ اب یہ پیزا والے ہی بن چکے تھے۔ مگر پھر اپریل 2006 میں ڈومینوز پیزا والوں کو بھی حیرت ہوئی، کیونکہ ان کو کرک الیگزینڈر کا کوئی آرڈر موصول نہیں ہوا۔ ویسے تو یہ بات ہمارے لیے عام سی ہے، مگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو شخص ایک ہی جگہ سے 10 سال تک کھانا منگواتا رہا، ان کو پریشانی تو ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہاوت مشہور ہے کہ کسی بھی بزنس مین کے لیے کسٹمر بادشاہ ہوتا ہے، اور کرک ان پیزا والوں کا ریگولر کسٹمر تھا۔ پہلے تو انہوں نے یہ سوچا کہ کرک شہر سے باہر گیا ہوگا یا پھر مصروف ہے، لیکن جب 2 دن 3 دن حتیٰ کہ 11 دن گزر گئے، کرک الیگزینڈر کا کوئی بھی آرڈر موصول نہ ہوا۔ اس پر ڈومینوز پیزا کی مینیجر سارا بھی پریشان ہو گئی۔ اس کو لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ یہ کئی بار کرک کو کال کر چکے تھے مگر اس کا موبائل بھی آف تھا۔ اب ڈومینوز پیزا کے ہر ملازم کو پریشانی لاحق تھی۔ اس پر سارا نے اپنے ڈیلیوری ڈرائیور کو کرک کے گھر بھیجا، کیونکہ یہی آدمی کرک کو کھانا پہنچاتا تھا۔ وہ کرک کے گھر 11 بجے پہنچا تو دیکھا کہ اس کے گھر کی لائٹس آن تھی۔ جب مزید قریب گیا تو اندر سے ٹی وی کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس شخص نے دروازے پر دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ کئی بار کی کوشش کے بعد یہ واپس آ گیا اور سارا معاملہ مینیجر سارا فلر کو بتایا۔ اب مینیجر کو مزید پریشانی لاحق ہو گئی۔ اس نے فوراً پولیس کو کال کی اور سارا معاملہ سنایا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس کرک کے گھر پہنچ گئی۔ دوستو، پولیس والوں نے بھی اس کے دروازے پر کئی بار ناک کیا مگر کوئی بھی جواب نہ ملا۔ اب بھی لائٹس اور ٹی وی دونوں چل رہے تھے۔ پولیس دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کرک الیگزینڈر بے یار و مددگار فرش پر پڑا ہوا تھا۔ فوراً ایمبولینس بھی آ گئی۔ کرک کی طبیعت بے حد خراب تھی، اس کو ہارٹ سٹروک بھی ہوا تھا۔ ابتدائی چیک اپ کے بعد ہوش میں آیا تو پتہ چلا کہ یہ شخص کئی دنوں سے بیمار تھا۔ یہ اپنا موبائل بھی نہ چارج کر سکا۔ اگر کچھ وقت اور گزر جاتا تو یہ مر بھی سکتا تھا، لیکن وقت پر اسپتال لے جانے سے اس کی جان بچ گئی۔ دوستو، اب آپ قسمت دیکھیں کہ ایک شخص کے نہ دوست تھے، نہ ہی فیملی اور نہ ہی اولاد۔ 10 سالوں سے ایک ہی جگہ سے کھانا منگوانے سے اس کی جان بچ گئی، ورنہ موت تو یقینی تھی۔ ڈومینوز پیزا کا سٹاف بھی بہت خوش ہوا۔ جب یہ خبر اس کے مالک کے پاس پہنچی تو انہوں نے سٹاف کو باقاعدہ خراج تحسین پیش کیا اور ان کی تنخواہ میں بھی اضافہ کیا۔ تو دوستو، خدا نے اگر کسی کو زندہ رکھنا مقصود ہو تو ذرا سے تنکے سے بھی آپ کی جان بچا سکتا ہے۔ اس شخص کی زندگی بچ جانا بھی ایک معجزہ ہی ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں
حسب روایت نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔